دیکھ آئے کبھی آرزو جو مسلمانوں کو سب کو جہنم میں بھیج دیں تو یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ کا اختیار ہوگا۔ مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی چیز کو چاہے جہاں رکھے، مگر ایمان والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو اگر جہنم میں بھیجا جائے گا تو ان کو لگے گا، ان بندوں کو لگے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس کو تم ظلم سمجھتے ہو میں وہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت تو تم عالم، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کہ تمہارے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو میں نے حرام کر رکھا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہچان کرانے کے لیے کچھ شان کو بیان کیا، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سارے گمراہ ہیں سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سارے بے لباس ہیں سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں تو مجھ سے مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، اگر سارے انسان شروع سے آخر تک اور سب جنات، انسان ہی کھربوں ہوں گے، سارے انسان سارے جنات تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح بن جائے، محدثین نے کہا تو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب انسان بن جائیں۔ آپ غور کریں کہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آخری درجے پر پہنچ جائے، اعلیٰ درجے پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس چیز کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرا بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں جتنا بڑا ہوں اتنا ہی رہوں گا، اس لیے کہ میں پہلے بڑا ہوں۔ اور فرمایا اگر یہ سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا، یہ سب کے سب مل کر سارے انسان و جنات تم میں سب سے بڑے نافرمان کی طرح ہو جائیں، یعنی مثلا شیطان کی طرح بن جائیں، سب کے سب اللہ کے دشمن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری بادشاہت میری عظمت ایسی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو تمہارے اعمال ہیں میں تمہیں لوٹاتا ہوں، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں معاف کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر یہ سارے انسان سارے لوگ قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، وسأل كل واحد منكم مسألته، اور ہر آدمی اپنی درخواست پیش کرے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، وأعطيت كل واحد مسألته، اور میں ہر ایک کی خواہش پوری کر دوں، ہر آدمی جو مانگے اس کو دے دوں، تو یہ سب کو دینے کے بعد خربوں انسانوں کو دینے کے بعد ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اس کی وجہ سے سب کو دینے سے میرے خزانے میں اگر کمی آئے گی، اگر اسے کمی کہو تو ایسی آئے گی جیسے کسی سوئی کو سمندر میں داخل کر کے نکال دو، سوئی کو بھگونے کے لیے ایک بوند بھی زیادہ ہے، گلاس میں سوئی ڈال کر نکال دو تو گلاس کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور بالٹی اور ٹب اور اس کے بعد حوض اور اس کے بعد نہر اور دریا، سمندر فرمایا کہ پورے سمندر میں ایک سوئی کے ڈال کر نکالنے سے جو فرق پڑے گا اگر کہو تو یہ فرق ہو سکتا ہے، بطور مثال سمجھا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، کہ کیا عظمت ہے۔ ہم سب کو نمبر 1 پر تو مجھے یاد کرنا ہے کہ اپنا دماغ ٹھیک کر لینا چاہیے،
اپنا مزاج ٹھیک کر لینا چاہیے، یہ جان لینا چاہیے کہ ہم محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اور یہیں سے دوسرا مضمون نکلے گا، اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ ہمارے زمانے میں جب حالات ہوتے ہیں تو بہت سے مسلمان بھائی پریشان ہوتے ہیں، دین کا کیا ہوگا، دین میں مٹ جائے، قرآن کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا۔ تو آپ بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا، دین کا کچھ نہیں بگڑے گا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ دین بھیجا ہے قیامت تک کے لیے غالب کر کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین غالب رہے گا۔ اسلام کو کوئی چھوٹا ثابت نہیں کر سکے گا، جھوٹا ثابت نہیں کر سکے گا، یہ ہوا ہی نہیں آج تک۔ اللہ بے نیاز، اللہ کا دین بے نیاز، ہم لوگ محتاج ہیں۔ سوچنے کا مسئلہ ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں اس میں پریشانیاں ہیں اور مشکلات ہیں، اور جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں اس میں مایوسیاں بھی ہیں۔ تو دو تین باتیں سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے ساتھ ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت سادہ سی باتیں جو ہر آدمی جانتا ہے۔ نماز کی بات سن لے یا سوچ لے تو مسلمانوں میں اکثریت بے نمازی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، مشکلات کے بعد بھی ایسا ہی ہے، لاک ڈاؤن کے بعد بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر روک دیا، اور ہم سوچتے تھے، میں سوچتا تھا کہ شاید اس سے مسلمانوں کو کچھ عبرت ہو جائے گی اور کچھ نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ڈریں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مگر مجھے تو 5 جگہوں سے یہ معلوم ہوا کہ تعداد گھٹ گئی، بڑھی نہیں، حالت خراب ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت قرآن پڑھنا نہیں جانتی، اور ہر آدمی اپنا حق جانتا ہے، اپنی ذمہ داری نہیں جانتا۔ ابھی جو حدیث کے شروع میں آیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، مسلمان بتائیں کہ وہ آپس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے انصاف کرتے ہیں۔ غور کریں گے تو پتہ چلے گا آوے کا ہوا خراب۔ میں کہتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں تو بات جواب تو بنتا نہیں ہے۔ میرا آپ سے بھی سوال ہے، آپ کے گھروں میں نوجوانوں سے تو سوال ہے ماں باپ کے بارے میں، تم کیا کرتے ہو ماں باپ کے ساتھ، کیا رویہ ہے تمہارا؟ لیکن وہ ماں باپ جو سفید بالوں والے ہیں، جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، ان سے سوال ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹے اور بہو کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہمیشہ صحیح کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ آپ کا ووٹ ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پکی بات ہے، مقرر ہے، وہ ٹھیک ہونے کے لیے طے ہے کہ وہی ٹھیک ہو، بیٹا ہی ٹھیک ہے، بہو ہمیشہ غلط ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ بات ہو سکتی ہے کیا کہ ہمیشہ ایک غلط ہو ایک صحیح ہو؟ اچھا، اس کا الٹا، جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ہمیشہ غلط کون ہے؟ داماد۔ داماد غلط ہے، بیٹی صحیح ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اور یہ دیندار گھروں میں بھی اکثریت 99% میں نہیں ہے، 99,999 لاکھ میں ہے، یعنی لاکھوں میں ایک آدھ گھر میں ہوگا آج کی، ورنہ تو اکثر جگہ یہی ہے۔ اگر آپ انصاف کریں گھر میں تو بتائیے حالات ٹھیک رہیں گے یا نہیں؟ روزانہ کے جو جھگڑے ہیں وہ تو ہم نے پیدا کر رکھے ہیں۔ یہ جو بیٹیوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، ان میں آدھے سے زیادہ دخل ماں باپ کی حمایت میں ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں ساس اچھی ہے، بہو خراب مل گئی، جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ساس بڑی خراب مل گئی۔ یہ اصول طے ہے، بس ہمیشہ طے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انصاف کرنے کا ارادہ ہی نہیں۔ اور کسے کہتے ہیں ظلم؟ ہم باپ کا انتقال ہوا، 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک بھائی ذرا طاقتور ہے، پہلے سے کاروبار میں اس کا قبضہ ہے،
تو کہیں کہیں ملے گا کہ اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائیوں کو برابر سمجھاؤ، ورنہ اکثر جگہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہنا میرا ہے تو میری کمائی ہے، میری محنت ہے، میں ابا کے ساتھ کرتا تھا، بھائیوں کو بیروٹ کر دے گا۔ تو جو لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، وہ کس کو سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جن کو دشمن ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے؟ میں سچ کہتا ہوں حکومت اتنی ناانصافی نہیں کر سکتی، وہ رہ نہیں سکتی جتنی ہم کر رہے ہیں روزانہ اپنے گھروں کے۔ اچھا، باتیں بنانے میں ہمارا جواب نہیں ہے، باتوں کی حد تک ہم میں سے ہر آدمی نمبر 1 کا آدمی ہے۔ مجھے نہیں ملا آج تک کوئی جاہل آدمی نہیں کہ اس سے بات کریں آپ اور وہ اپنے آپ کو اچھا نہ ثابت کرتے، بالکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنا سبوت لے کے رہ جائیں گے اور پتا چلا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ باتیں کرنے کی صلاحیت ہر آدمی میں ایسی ہے، لیکن عمل کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے اندر غصہ کرتے ہیں آپ، روزانہ 2-4 مرتبہ غصہ ہوتے ہیں، کبھی یاد ہے نماز میں غصہ آیا ہے، نماز نہیں پڑھی گھر والوں نے، یا شریعت کے کسی حکم کو چھوڑا ہے، یا قرآن نہیں پڑھا اس لیے غصہ آیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، دنیا کے کاموں پر غصہ آتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے ہم لوگوں کی زندگی جس انداز پر گزر رہی ہے۔ اور اگر آپ سننا چاہیں تو میں عرض کروں جلدی مجھے لمبا نہیں بولنا۔ ہندوستان کے چاروں کونوں کی بات میں کر سکتا ہوں، وہ جو لوگ بولتے ہیں نا کشمیر سے کنیا کماری تک، تو کنیا کماری جو خاص جگہ ہے وہاں تو نہیں، میں اس کے قریب تک گیا ہوں، ادھر کشمیر کے آخر تک گیا ہوں، شمال اور جنوب اور مشرق میں آسام اور تریپورہ اور مغرب میں گجرات اور مہاراشٹر وغیرہ، یعنی ہندوستان کے چاروں کونوں میں جا کر کسی بڑے شہر میں یا قصبے میں یا چھوٹے گاؤں میں جہاں جانا ہوا، اس گزشتہ 4-5 سال کے عرصے میں میں نے ہر جگہ پوچھا ہے، تقریباً ہر جگہ پوچھا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کے ذمہ سودی قرضہ تو نہیں ہے؟ بلکہ ہر جگہ کی لوگ احتیاط ہوا، اور دونوں طرح کا ہے، بینکوں کا بھی ہے، اور یہ جو آج کل سوسائٹیاں چل رہی ہیں قرضہ دینے کے لیے، جو عورتوں کو زیادہ قرضہ دیتی ہے ممبر بناتی ہے، اور آپ کے یہاں بھی چل رہی ہے، فیصلوں میں ہے، چل رہی ہے یا نہیں بتائیے؟ تو جی فیصلوں میں ہے سوسائٹی، اس کام کے لیے سودی قرضہ دینے کی اقرار کرنے میں کیا بات ہے؟ تو تمہارا جو تھوڑی ہے، سب جگہ ہے، سارے کام کہاں مل جائے گا آپ کو؟ اور یہ بات ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہتا ہوں، سنائی نہیں ہے، لیکن اس عرضے سے مسلمان عورتوں کو ڈرتا ہوں، کہتا ہوں لرزتا ہوں اندر سے، مسلمان عورتوں کی عزتیں غیر مسلموں کے ہاتھوں ٹوٹ رہی ہیں اس قرضے کی وجہ سے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ پورے ہندوستان میں کوئی جگہ اب تک نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ نہیں جی یہاں قرضہ نہیں ہے، ہر جگہ پیتے پڑے۔ نشہ جائزہ ہے موجود، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے یہاں نشے کا تناسب زیادہ ہے غیروں سے، عورتیں تک نشہ کے لگی ہے، اس لیے عورتیں نشے میں سب سے آگے، معمولی سا کی بات ہے، عجیب صورتحال ہے، اور کیا کیا سب کچھ بگاڑ رکھا ہے ہم نے۔ اب کسی بھی علاقے میں جائیے، مسلمانوں کے علاقے میں رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے ہوٹل آباد ملیں گے، مرغ فرائی ہو رہے ہوں گے اور دوست احباب کھا پی رہے ہوں گے، اور صبح کو سب سو رہے ہوں گے، اور غیروں کے علاقے میں جائیے تو 11 بجے کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا سڑک پر، لیکن صبح 7 سے پہلے وہ سڑک پر ٹہلتے ہوئے ملیں گے۔ کیا شکایت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نازل ہوتی ہے کہ اپنے کرنے کا کوئی بھی کام نہ کرو، خطرناک بات۔ اس ساری بات میں سارے مسائل نہیں آئے، خلاصہ یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں۔ ہم لوگ تو کوئی کام ڈھنگ کا کرنے کو تیار نہیں، ہم میں سے 2-4% 5-4% آدمی مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھ لو باتیں بناتے ہیں، زور زور سے بولتے ہیں، مسجد کا احترام نہیں کرتے۔ کبھی بچوں کو لے آتے ہیں تو ایک آدمی نے کبھی تو بچوں کو سکھایا ہو کہ مسجد میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اور مصطفیٰ دیکھ آئیں کبھی